مثلاً یہ کئی مثالاں اساں دے سکتے ہیں۔ وڈے مسئلے تا اپنی جہاد اتنے رہے، چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ بھی جڑا روز مرہ درپیش آون والا ہے، قبر دی کھدائی تھیندی پئی ہے، اس دے وچ بھی ایسیاں باریکیاں ہوندیاں ہیں کہ جنہاں دا انسان نو علم نہیں ہوندا، جبکہ انہاں چیزاں دا علم ہونا لازمی ہے جڑیاں شیاں انسان نو روز مرہ درپیش آندیاں۔ قبر دی گہرائی اور قبر دی لمبائی اور قبر دی چوڑائی، اس دا ایک شریعت نے خاص پیمانہ دسیا ہے۔ پہلی تا گل اے وے کہ قبر دی جڑی گہرائی ہے وہ انسان دے قد دے برابر بھی ہو سکتی ہے۔ گہرائی اگر ایک انسان دا قد 5 فٹ دا ہے تو قبر دی جڑی کھدائی کیتی ونجے تلے آدمی 5 فٹ کر سکتا ہے۔ عمومی طور دوتے شریعت نے جس دا حکم دیتا ہے متوسط، کیونکہ خیر الامور اوسطھا، اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے دے وچ اعتدال نو پسند کیتا ہے، درمیانی کم نو پسند کیتا ہے۔ متوسط جڑی چیز ہے جس نو شریعت نے پسند کیتا ہے وہ ہے انسان دے سینے تک، کہ قبر دی جڑی گہرائی ہے وہ انسان دے سینے تک ہونی چاہیے، کہ اگر سر تک ہی ہووے تو حرج کوئی نہیں، یعنی قد دے برابر بھی ہووے تو حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے طرفوں منقول ہے، مذکور ہے کہ انہاں آکھا آئی کہ میری قبر تساں میرے قد دے برابر جھکی کرائے، سینے دے برابر نہیں۔ انہاں کول کہیں پوچھا اس دی تساں وصیت کیوں کریں دے پے ہو، تو انہاں آکھا اس واسطے بھئی قبر دے وچ اللہ دے نبی دی آمد تتھیونی ہے، لازمی طور دوتے قبر دے وچ حضور دی آمد تا ہو سی، اس واسطے تساں میری قبر میرے قد دے برابر جھکی رکھائے، جو اگر مینوں اللہ تعالیٰ طاقت دیتی تو حضور دے آمن دے اتے میں سم کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ دا استقبال کرے ساں۔ تو قبر میری جڑا ہے وہ قد دے برابر تے میں وچ کھڑا تا تھی سنگا۔ یہ ایک انہاں دا اپنا ایک عشق دا تقاضا ہے، کیونکہ انسان نو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزاں دیتی ہیں، ایک دیتا ہے قلب دل اور ایک دیتا ہے عقل، 2 چیزیں ہیں۔ جڑا دل ہے یہ عشق دا محل ہے، دل یہ عشق دا محل ہے، اس دل دے وچ عشق ہوندا ہے، عشق۔ اور جڑی عقل ہے یہ علم دا محل ہے، علم دل وچ نہیں ہوندا، علم عقل وچ ہوندا ہے۔ تے عشق وہ عقل وچ نہیں سما سکدا بلکہ عشق دل وچ سمیندا ہے۔ یہ 2 چیزاں اللہ تعالیٰ ہر بندے نو دتیاں ہیں، ایک اللہ نے عقل دیتا ہے یا عقل دیتی ہے، اور دوجا اللہ تعالیٰ نے انسان نو دل دیتا ہے۔ عقل علم دا محل ہے اور کیا جی دل اے عشق دا محل ہے، دل وچ عشق ہوندا ہے اور عقل وچ علم ہوندا ہے۔ اس واسطے کچھ لوگاں دی عقل بڑی تیز ہوندی ہے، انہاں دے کول علم ہو سی لیکن دل والے پاسے وہ توجہ نہیں کردے۔ یہ دل کس دا محل ہے؟ عشق دا محل ہے۔ وت عشق دیاں 2 قسم ہیں، ایک عشق ہوندا ہے مجازی اور بیا عشق ہوندا ہے حقیقی۔ مجازی عشق کیڑا ہوندا ہے؟ دنیا دا عشق، اس نو آکھا گیا مجازی۔ اور حقیقی عشق کیڑا ہوندا ہے؟ محبوب حقیقی دا عشق، خدا دا عشق اور مصطفیٰ دا عشق، اہل اللہ دا عشق۔ یہ جڑا عشق ہے یہ کس دا عشق ہے؟ اس نو عشق حقیقی آکھا گیا ہے۔ تو اس عشق حقیقی دی بنیاد دے اتے آپ نے کیا آکھا ہے کہ میری قبر کیا ہووے؟ جھکی ہووے قد دے برابر۔ تو بہرحال سینے دے برابر بھی اگر قبر دی کھدائی کیتی گئی ہے تو وہ بھی شریعت دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جڑی قابل گرفت ہووے یا قابل اعتراض ہووے۔
دوسرا قبر دی چوڑائی نصف دے برابر، جتنا بندے دا قد دے اس قد دی ادھ، جتنا بندے دا قد دے، یہ کلیے قید تھانوں دساں دا بیٹھا، ایک ہوندے نہیں یہ ڈھنگوسلے والے، یہ ایسے ہیں کہ جڑے پکے کیا جی گہرائی کتنی قد دے برابر تے چوڑائی کتنی ادھے قد دے برابر۔ ہن آپ ہر بندے دا اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس دا قد کتنا ہے۔ اگر اس دا قد فرض کیتا مثال پہ دینا 6 فٹ ہے تو اس دی چوڑائی قبر دی 3 فٹ ہو سی، کیونکہ ادھے قد دے برابر چوڑائی ہونی ہے قبر دی جڑی چوڑائی ہونی ہے، تو یہ کیا جی ادھے نصف قد دے برابر۔ تو بہرحال گل میں اصل مثال یہ پہ دینا ہم بھائی انج نہیں دیکھنا کہ مسئلہ چھوٹا ہے، ہن پوچھتے ہیں تو شرم آندا ہے چلو ونجن دیوں، نہیں، اس ڈھنگوسلے دا اور ایرے دوتے ڈانگ مارن دا شریعت دے اندر کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، بلکہ قرآن شریف دے وچ فرما دیتا گیا فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا، سوال کرو سوال کرو سوال کرو، پوچھو پوچھو پوچھو۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ ویندے پین، رستے دوتے ایک آجڑی کھلا ہے، بکریاں چریندا پیا، اس دے کولو پانی ہے، امام ہے، کئی حنفیاں دے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ دے بہت بڑے کیا جی مشہور شاگرد ہیں، انہاں دے قول دوتے فتوے جاری تھے ہوئے ہیں، نماز روزہ حج زکات امام ابو یوسف دے قول دوتے فتوے جاری تھے ہوئے جڑے اج عمل پیرا تھیندے پین۔ بہت بڑی اعلیٰ شخصیت تاریخ اسلامیہ دی، تاریخ دینیہ دی، تو حضرت امام ابو یوسف ویندے پین، 3 انہاں لگ گئی ہے تے آجڑی کھلوتا ہے، تو امام ابو یوسف نے اس آجڑی دے ڈٹھا ہے تو اس کو پانی دی مشک تہائی، گرمیاں دا موسم آئی تو امام ابو یوسف آ کے پانی مینوں کیا جی پلا چاہ، اس آ پانی تا پلیساں لیکن پیسے لگ سن، پانی پلیساں پر پیسے لگ سن، تو امام ابو یوسف فرمایا نہیں پیسے تو میرے کول ہن کوئی نہ، پانی دے بدلے تن 2 مسئلے دسا دینا، 2 مسئلے تن سنا دینا تے اس دے بدلے تو 2 گلاس پانی دے دے۔ اس آ نہیں مسئلے سناونے نہیں تو کئی بئی جا تے سنا، تو جو پانی پیونا ہی تو میرے کول پی، لیکن اس دے بدلے دے اندر معاوضہ دے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میرے کول کوئی نہیں، تو اس چیز دا مالک ہے پانی دا، لہٰذا تو اگر حق بنتا ہے کیونکہ شے تیری ہے، لیکن میرے کول نہیں پیسے اس وقت۔ آپ چلے گئے، مدت گزری، زمانہ بیتا، یہ میں گل یہ پیا تھوڑا سنانا بھائی مسئلہ جتھوں ہی لبے بندہ گھننے چاہتے جیویں ہی لبے، جیویں ہی لبے بندہ گھننے چاہ، اس دوتے کوئی کیا جی مقصد ہے کہ پچھا نہ ہٹے بندہ۔ زمانہ گزرا، مدت بھی دی 10-15 سالہ تو بعد دروازہ کھڑکا، دستک آئی، امام ابو یوسف باہر نکلیں، اگو ایک بندہ آئی، اس نے کہا جی مسئلہ درپیش آ گیا ہے۔ امام ابو یوسف اس بندے نو پہچان گئے بھئی بندہ وہ ہے کہ جس کول میں پانی منگا آئی تے پانی اس نائی دیتا اسا کئی پیسے لگ سے، بندہ پھردا کیا جی پھراندہ آ گیا ہے میرے دروازے تے، چلو اچھا۔ آپ نے گل اپنے دل چ رکھی، اس دے کوئی اظہار نہ کیتا کہ میں تو نصیحت ہی کھڑا، ہاں جی حکم مسئلہ ہے جی، کیڑا مسئلہ ہے؟ میں تو کوئی سوچ آ کھڑوتا تے بڑی کوئی اولی جی سوچ آئیے، تو بڑی عجیب جی سو کیڑی چاہیے؟ میں سو چاہیے بھئی بچی کیا جی میں بڑی پیاری آئی تے میں سو چاہ بیٹھا ہاں کہ تینوں میں دنیا دی ہر شے دے ساں، جلے تین رخصت کرن لگ ساں تو جہیز دے وچ دنیا دی ہر شے دے ساں، اپنے اظہار محبت چاہ کے جھیڑے جھگڑے چ نہیں، تے اگر تینوں میں دنیا دی ہر چیز نہ دے سکا نہ دتیوم تا وات میں دے اتے 3 طلاقن وات کیا جی اے میں سہو چاہ کے تے اس لئے مطمئن تھی گیا، لیکن ہون جس وقت شادی دا موقع آیا ہے تو میں ذہن سوچا ہے
میں دنیا دی ہر شے کییں دے سکدا جہیز وچ. میں درختاں دیر تھوڑا جیاں سوچ کیتی ہے. درختاں دیر چھڑے درختاں دے پترے جڑے مفت ملدے پین مفت, یہ میں نہ دے سکدا جہیز وچ. پتہ نہیں کتنے درخت ہیں, کتنے انہاں دے پتے ہیں. جیڑی شے مفت ملدی پئی ہے دنیا دی, او میں نہ دے سکدا ساری کٹھی کر کے جہیز وچ. تے جیڑی شے پیسہ نال ملدی ہے او میں کییں دے ساں. یہ تا کیا جی میرا مسئلہ غلط تھیندا ہے, کیونکہ میں کیا جی طلاق چاہیے اس دے ہوتے کہ ہر شے دے ساں جہیز دے وچ. اے مسئلہ ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پہ فرمایا تے پانی منگا یا کہ اچھا تساں ہے. آپ نے فرمایا یقین کر بھئی اس دی دو مسئلے میں تن آکھائی بھئی میں کیا پانی دے چاہتے دو مسئلے میں تن دسیندا. یقین کر اس دے آڑ انہاں دے وچوں ایک مسئلہ ایو آئی جڑا تن درپیش آئے تو میں تن دسامنا آئی. ایک مسئلہ ایو آئی, لیکن اس لے تیمت نہیں سنا تو ہن دیکھ مسئلہ جتھو بھی لبے اس نو قبول کر گئے. انج نہ دیکھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمائے ہن کہ نہ دیکھ اس طرف کہ کون کہہ رہا ہے, دیکھ اس طرف کہ کیا کہہ رہا ہے. انج نہ دیکھ کہ دسن والا کون ہے, انج نہ دیکھ بولن والا کون ہے, انج نہ دیکھ اگو بندہ کون ہے, بلکہ انج دیکھ او دسیندا کے بیٹھے بولدا کے بیٹھے اس دے بولن دیر دیکھ. بس جداں تو اس دے بولن دیر دیکھ سیں تو تیرے آستے ہے جی فائدہ مند ثابت تھی ویسی اس دی گفتگو, اور اس نا کیا جی مقصد ہے کہ بولنا تیرے آستے مفید ثابت تھی ویسی. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ایک مسئلہ تینوں ایہو دسیندا پیاں جڑا تو نہ ہے سندا, ایک مسئلہ ہور بھی آئی. تو بہرحال جتھوں بھی لبے مسئلہ قبول کر گنو. تو اچھا جواب جڑا چلو تیرے ذہن وچ آیا بیٹھے کیا جی تجسس ہو جواب میں تن کیا جی دسا دیواں. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تیں کچھ مطالبے رکھے ہن کہ تاں پانی دے ساں جو معاوضہ گھن ساں, لیکن شریعت دے تے کوئی معاوضہ نہیں. معاوضہ دے یا نہ دے تیرا یہ درپیش مسئلہ میں حل کر دینا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیں جو آکھے دنیا دی ہر شے جہیز وچ دے ساں. دو چیزیں ہیں دنیا دیاں جتنیاں بھی ہیں, دو نو دے ہوتے یا دو جنس دے ہوتے یا دو قسماں دے ہوتے مشتمل لے پوری دنیا. یا سکی ہو سی شے دنیا دی یا سنی ہو سی. دیکھا نظر مار آ کے کوئی یہ جی شے ہے جڑی انہاں دوہاں تو ہٹ کے ہے, اسا کہ نہیں جیڑی شے تیری دے دا ہاں یا سکی ہوندی ہے یا سنی ہوندی ہے. یا سکی خشک شے درخت دا پترا یا خشک ہو سی یا ادو تے نمی ہوئی پئی ہوئی ہو سی شبنم تریڑ ڈٹھی ہوئی سی تو تر ہو سی. جیڑی شے تیری نظر مارو پیسے خشکن یہ کپڑے خشک, دنیا دی ہر شے دو چیزاں تے مشتمل ہے یا خشک یا تر, خشک یا تر. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف وچ فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. میں نے ہر سکی شے تے ہر سنی شے فی کتاب مبین میں قرآن وچ رکھ دیتی ہے. ما بین الدفتین جڑا قرآن تیری الماری چ موجود ہے اس دے وچ دنیا دی ہر شے موجود ہے. یہ قرآن چاہ کے اپنی بچی دے جہیز وچ دے چا گویا تے دنیا دی ہر سنی شے تے سکی شے بچی دے جہیز وچ دے دیتی ہے. تیرے ہوتے ہو سو قسم تے طلاق واقع نہیں ہو سکتی. تو بس ثابت یہ تھی گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تینوں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو کہیں ہور پاسے نہ مان بلکہ اللہ والا نال رجوع کر. اس دے وچ عقدہ کشائی تھی ویسی, اس دے وچ مسائل حل تھی ویسن. تو فرمایا گیا کہ علم تو میں کس دو تے بول دا پیا کہ مسئلہ
وہ جتوں بھی ملے انسان نوں تو اتوں انسان قبول کر گنے، اتوں انسان حاصل کر گنے، اتوں انسان اخذ کر گنے۔ اے نہ دیکھے کہ جس دے کول علم ہے اس دے کول دولت کائے نہیں، انج نہیں دیکھنا۔ اس واسطے کہ علم اور دولت دا بعض اوقات جوڑ نہیں ہوندا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہنوں علم والی نعمت دیتی ہوندی ہے، لیکن اس کو مال نہیں ہوندا، لیکن اس دے کولو دین ہوندے، اسلام ہوندے، شریعت ہوندی ہے، علم ہوندے۔ لہٰذا جس دے کول بھی علم اور شریعت ہے، اپنے پچھن دا معیار اور اپنے عقدہ کشائی دا معیار علم شریعت رکھنا ہے، دولت نہیں رکھنی۔ بعض اوقات علم والے زمانے دے وچ گزرے ہیں جڑے زمانے دے غریباً، زمانے دے غریباً، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں علم وافر مقدار چ دیتا ہے، وافر مقدار چ دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات غربت امارت دے اتے، یعنی امیری دے اتے، غربت امیری دے اتے یہ درجہ پا ویندی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے غریب، میری امت دے امیراں تو 500 سال پہلے جنت چ ویسن۔ امت دے غریب امت دے امیراں تو 500 سال پہلے جنت چ ویسن۔ معلوم اس غربت دی وجہ تو اور اس ناداری دی وجہ تو اور اس مفلسی دی وجہ تو اگر اس دنیا دے اندر تنگی محسوس تن تھی دی پئی ہے تو گھبرا نہیں، کل اتھے کوٹھیاں آلے، اتھے جائیداداں آلے، اتھے محلاں آلے اور اتھے بڑے بڑے کیا جی بینک بیلنس دے مالک پچھے کھڑوتے ہو سن۔ انج میں نہ آدھا بھئیو دوزخ چ ویسن، لیکن پچھے دی میں گال کی تھی او پچھے کھڑوتے ہو سن، لیکن جڑی حضور دے امت دے غریب ہو سن وہ پہلے جنت الفردوس 500 سال زندگی گزار چکے ہو سن، 500 سال پہلے زندگی گزار چکے ہو سن۔ 500 سال ایک عرصہ ہے، 500 سال امت کے امیر، امت کے غریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تے غربت نو ترجیح دیتی ہے امارت دے ہوتے۔ ایک عمارت ہے وہ عین نال ہے، یہ جڑا میں امارت بولدا پیاں الف نال بولدا پیاں، اس امارت دا معنی ہوندا ہے امیری۔ حضور نے غربت نو ترجیح دیتی ہے امارت دے ہوتے، یعنی امیری دے ہوتے۔ کیوں؟ اس واسطے فرمایا کہ اس جلدی پہنچ ونجنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جی غربت دا مقام بیان کر دے ہوئے غریب آدمی دا، فرمایا پریشانی مکن توبا للغرباء، میری امت دے غریباً خوشخبری ہووے۔ یہ حضور فرمایا ہن کیڑی گال دی خوشخبری؟ یہ تو قیامت والے دی پتہ لگ سی بھئی غریباں نو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے، دوتے پتہ لگ سی۔ تو بہرحال ہے جی ایک غریب بیٹھا ہے، فقیر بیٹھا ہے اور بادشاہ دا گزر تھی ہے، اس بادشاہ کہے میں تن امیر بناونا چاہتا، میں تن امیر بناونا چاہتا۔ اس فقیر نو آکے اسا کہے ہے جی وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ جڑا مزہ فقیری دے وچ ہے نا وہ امیری دے وچ نہیں، میں امیر نہ بندا۔ اسا کہا نہیں یار میری ذہن چ گل آ گئی ہے تین امیر بناونا ہے بناونا ہے بناونا ہے۔ اسا کہا تو میں نے امیر نہیں بنا سکتا۔ وہ فقیر آئی نہیں تو بنا سکتا۔ اسا کہا یار میں نے آج دل چ آ گئی ہے، بادشاہ دے اپنے مزاج ہوندے ہیں، آ گئی ہے انہاں دے مزاج چ شکار کرنا ہے تے ہرن دا کرنا ہے، بس چلو بھائی ہرن دا شکار کرو۔ اج فلانی جہاں تے ونجنا ہے تے لازمی چلو بھائی، اج اس نو امیر بناونا ہے میں تن بناونا ہے۔ اسا کہے فقیر آکے جڑی چاس فقیری دے جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ جڑے حضور دی بارگاہ نال لو لائی بیٹھے اس نو تیری امیری دی لوڑ نہیں۔ پیر نصیر الدین شاہ سے فرمایا سبحان اللہ،
کہ فرمایا ہونا جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، تیرے آستانے نال لو لائی بیٹھے، جڑا تیرے آستانے نال لو کیتی بیٹھے، لو لا کے تے لو کر چکے، محبت کر چکے تیرے آستانے نال، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے، چمک رہی ہیں، چمک رہی ہیں، چمک دیاں پئیاں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ دنیا بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تن بناونے امیر اس کہ تو میں نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا تو میں امیر نہیں، پیسے لوڑے، دولت لوڑے، خزانہ لوڑے، رقبہ لوڑے، گھوڑا لوڑے، ہاتھی لوڑے، کیڑی شے لوڑے تیرے، جیڑی شے آکھ ہر شے میرے خزانے چ موجود ہے، اس کہ پئیاں گلاں چھوڑ، پچھوں اس ہاتھ مارا تے اس کاسا منگرا، کاسا اس واقعے دا ایک رخ بے پاس ہی وہندا ہے، لیکن اصل جڑی گل کاسا منگرا اس چاہ کے تے بادشاہ دے سامنے اس فقیر کی، تو اسا کہ اس منگرے نے بھر چاہ بس تیری مہربانی، اسا کہ منگرا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو میری کیا جی جیباں دے وچ جڑی شے ہے اس نال ہی بھرا ویسی، اسا کہ بھر تا صحیح، بادشاہ دے جیب جڑی شے آئی اس کاٹ کے منگرے چ پائی، منگرا نہ بھری چا، اس وزیران آکا جڑی شے تساں چاہی ودے ہو، کوئی گھڑیاں، کوئی لاکٹ، کوئی تاج، سٹو اسے چ منگرا نہ بھری چے، منگرا بھری ٹنے جنابے، اس فقیر آکا حضرت صاحب تساں فقیران دے جنہ منگرا نہ بھر سکدے، امیر کنجے بنا سکدے ہو، یہ منگرے ہی تے تو نہیں بھری دا، بادشاہ خزانہ دے سارے مال وچ سٹ چکا، اس فقیر دا کاسا کولا منگرا نائی بھری چا، تا اصل گل ہور پاسے صوفی اور فقیر گھن کے گئی ہے، اسا کہے اصل ایک تے تو ایک گل ثابت تھی گئی کہ اللہ جنو امیر نہ بناوے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ جن نہ بناوے کوئی نہیں بنا سکتا، ایک دوسرا تو ایک اور پاسے بھی گیا، اس منگرے تو مراد کے ہے، اس کاسے تو مراد کے ہے، ایک تصوف دی گل ہے، آکے اس منگرے تو مراد انسان دا دل، کہ دل انسان دا کداں بھی نہ بھری سی، کداں بھی نہ بھری سی، جیڑی شے آسی 99 اور 100 دے چکر چ انسان دی زندگی نہیں گزر گئی، 90 تو کیا جی 100 تھی ونجے، 100 تو 200 تھی ونجے، 200 تو 500 آ ونجے، 500 تو 1000 تھی ونجے، 1000 تو لاکھ تھی ونجے، خواہشات
یہ منگرا اس تصوف اور سلوک دا ایک سبق سامنے رکھا. اس آکا اس کشکول نو، اس خواہشات والے کشکول نو، خواہشات والے منگرے نو قبر دی مٹی بھرے تو بھرے، اور کوئی نہیں بھر سکتا. انداز دے مطابق اپنا رخ ہوندے گفتگو دا. بندہ فوت تھی گیا، پچھوں جھگڑا پائے گیا. کیڑی گل دا جھگڑا؟ کیڑی شے چھوڑ گیا تے کیڑی شے نہیں چھوڑ گیا. کیا چھوڑ گیا؟ علم دوتے جھگڑا پائے گیا. کچھ جہاں کا اساں وارث ہیں، کچھ جہاں کا اساں مالک ہیں، کچھ جہاں کا سانو لے گیا ہے، کچھ جہاں کا سانو محروم کر گیا ہے. اٹھی کھڑوتے وہ رسا کیڑی شے چھوڑ گیا ہے، کیڑی شے چھوڑ گیا ہے. اس دے اوتے جھگڑا پیا تھیندا ہے وہ رسا دا. مرحوم دے اوتے، میت دے اوتے فاتحہ خانی ساری 40 دیاں تو بعد بھول گئی. اس تو بعد بس 40 دیاں تک کچھ یاد دہانی رہی تے رہی. اس تو بعد جھگڑے شروع. کس دے اوتے؟ کیا چیز چھوڑ گیا ہے. بات اس جملے تے غور کریں. کیوں ایک صوفی آئے تو اس جملے نو الٹا کیتے. کیا چیز چھوڑ گیا ہے، اس دوتے جھگڑا پائے گیا. چھوڑ کیڑی شے گیا ہے؟ میں دسو. میں سالسی کردا، میں فیصلہ کردا، میں تقسیم کردا، میں پروں پنچایت دے وچ مسئلہ گھن کے ویندا. میں دسو، لکھاؤ کیڑی شے چھوڑ گیا ہے. پلاما کتنا ہے، بارانہ کتنا ہے، بیلنس کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے جی، چوکھر جانوار کتنے. میں دسو کیڑی شے چھوڑ گیا ہے. ایک اللہ دا فقیر گزرے، اس کہ ہر شے نو رکھو، قلم دوات نو رکھو، میں نو ایک گل دا جواب دیو، کیڑی شے گھن گئی ہے، کیڑی شے گھن گئی ہے. یہ دیکھا دسو کیا چیز. اس پر جھگڑے شروع ہیں. جلے اس فقیر پوچھا کیا چیز گھن گئی ہے، یہ تو من دسو. سارا دے سیر جھک گئے. اس نے کہا خیر آمنے پیو تھوڑا کئی شے نہیں گھن گیا تا گھن تا تساں بھی کوئی نہیں ونجنی. کیا چیز چھوڑ گیا ہے پر نہیں، کیا چیز لے گیا ہے، کیڑی شے نال گھن گیا. یہ دسو. ایک صوفی آقا کفن دی جیب اسے آستے تا نہیں ہوں دی. کیوں؟ اس آستے کہ جیب وچ پیسے ہونے تے ادے تک آشا ونجنی کا ہے نہیں. جیب وچ یا پیسے ہو سن یا چابی ہو سی ادے تے ونجنی کو نہیں. مولو کفن دی جیب رکھو ہی نہیں، کفن دی جیب رکھو ہی نہیں. تو بہرحال صوفیاء دی اپنی ہی بحث ہوندی ہے. تو فرمایا کہ ایں جی معیار جڑا ہے وہ دین ہے، دولت معیار نہیں. دین ہے، دولت معیار نہیں. یہاں تک کہ ایک بادشاہ فرمایا گیا کہ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی دے طرفوں جڑا حکم تھیندا ہے، اللہ تبارک و تعالی دے طرفوں جڑا کیا جی احکام جاری تھیندن وہ سارا واسطے برابر ہوندن. این تے نہیں ہوندے جڑے دولت والے ہیں مستثنا ہیں، جڑے غریب ہیں او کیا جی اگو سامنے آ ونجن. نہیں، سارا واسطے. سلطان کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے حکم دے اوتے جس بندے نے عمل نہیں کیتا، توڑے اللہ دے حکم نو، سزا دا مستحق ہو سی. سلطان محمود غزنوی اس آکائے ہیرا، کیونکہ حکم دا بھی بہت وڈا درجہ ہوندہ ہے، حکم منن دا بڑا درجہ ہوندہ ہے. سلطان محمود غزنوی بادشاہ ہے. سلطان محمود غزنوی اس نے آکیا مسئلہ میں سمجھیں دے. اس نے اپنے جیب دے وچوں ہیرا کڈا ہے، ہیرا کڈا ہے. تو اس نے آکے اپنے ایک وزیر نو بلائے، آکے ہیرا توڑ توڑ بھان سٹ اس ہیرے نو. اسے کہ جناب میں خزانے دا نقصان نہ کرنا چاہتا. کنجے میں بھننا؟ میں تھوڑے کول راما تے تھوڑے نقصان کراں؟ نہیں، یہ من قبول نہیں. اس دوسرے وزیر نو سڈا، اے ہیرا توڑ دے. اسے کہ نہیں جناب نقصان تے میں نہیں کرنا. تیسرے نو سڈا، وہ پیچھے ہٹ گیا. جناب میں تو یہ نقصان نہ کراؤ. کنجے میں نقصان کراں؟ ہیرا اتنا اہم قیمتی تھوڑے خزانے چاہیے، ہکو سب تو قیمتی ہیری ہے، تو اس نو میں توڑ دے ماں. نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. آخرکار ایاز وزیر آئے. ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود بادشاہ دنائے تے ایاز وزیر دنائے. ایاز وزیر آئی اس نو اس بلایا. اس کہا ہیرا تروڑ. اس کہا اور دیو ہیرا اس گدہ تے اس
جیڑی کا شہائی ہتھوڑی وغیرہ اس مارے تو ہیرا توڑ دیتا. اس کا اوہو بنا وزیراں کا تے پاؤں نقصان کیتے بادشاہ دا خزانے دا. کیوں نقصان کیتے؟ کہ اس واسطے کہ تے ہیرا توڑ دیتا ہے. ہیرا توڑنے پر نقصان ہے. انڈے ایک جملہ الٹا تھیندا پہ اس واسطے کہ باتوں سے خوشبو اسی کو کہتے ہیں. جملے دے وچ تھوڑی جی تبدیلی آسی تو مسئلہ کتھے دا کتھے اڑ ویندا ہے پہنچ ویندا ہے. ہیرا توڑ کے نقصان کیتا ہے. توڑ کے نقصان کیتا ہے ہیرا. ایاز اسا کا گیا ونجو من دسو میں ہیرا تروڑے بادشاہ دا حکم آئی تروڑ میں تروڑ دیتے ہیں. تساں کیڑی شے تروڑی ہے تھوان پتہ ہے؟ دیکھا غور کرو. انہاں کسا کیے تروڑے کہ تساں بادشاہ دا حکم تروڑے. کیونکہ بادشاہ تھوان آدھا ہیرا توڑو تساں کہ نہیں اسا نہیں تروڑیں دے تو تساں بادشاہ دا حکم تروڑی کھڑوتے ہو. میں ہیرا تروڑی کھڑوتا. زیادہ سزا دا مستحق او نہ ہو سی جس نے ہیرا توڑے. زیادہ سزا دا مستحق او ہو سی جس نے بادشاہ دا حکم توڑے. بس جڑا اس بات او تا سزا دا مستحق تھی ونجے تے جڑا خدا وحدہ لا شریک بادشاہ دا بادشاہ ہے. نماز نہ پڑھ کے گردن جھٹک کے شریعت نو پس پشت ساٹ کے تے کئی حکم تروڑی ود ہے او کنجے سزا دا مستحق نہ ہو سی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی مالک اس دے طرفوں جیڑی شے کوئی آوے مصیبت جس انداز دے وچ بھی انسان نو شکوہ اس دوتے نہیں کرنا چاہیے دا. تو 20,000 پیدا گھندے بکرا 30,000 پیدا گھندے بکرا چھری چاہ کے تے اس نو ذبح چا کرے دیں. دیکھا کداں تینو کوئی بندہ آکے اوئے کیوں یار اس دی جان گھدی ہے یہ دی جان کنجے گھدی ہے جی میں تیری جان ہے جی میں اس دی جان ہے جی میں تینو پیاری ہے جان جی میں بکرے نو پیاری ہے تیز دی یار جان کیوں گھدی ہے. تو کہ جواب دے سے بھائی 30,000 روپیہ بھری کھڑا میں مالک ہوں بکرے دا تے قربانی آستے گھدم تے میں اگر اس دی جان گھدی ہے تو مالک ہی تو میں آنا. چھری پھیری اس نو مشکل اچھتے پایا اس دے گردن دو تے چھری چلائی خون وہایا. کیوں؟ اس واسطے کہ تم 20,000 روپے دا بکرا گھن کے اس دا مالک بن گئی ہیں تینو کوئی کچھ نہیں آدھا. تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرفوں کوئی مشکل تے مصیبت آوے تو واتوی شکوہ سب مالکے جی میں تو مالکے بکرے دا جو چاہمیں بکرے نال کر سکتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کل کائنات دا مالکے جو چاہوے کل کائنات نال کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ۔ حضور نے فرمایا اے اجے تک کیا جی میں نے ایک نسخے تو تے عمل کی تھی ودن اس واسطے بیماری انہاں دے نزدیک نہیں آندی کیڑی کہ اس وقت تک اے نہیں کھاندے جب تک انہاں نوں بھوک نہیں لگدی تے اجاں بھوک ودی ہوندی ہے تے کھاونا چھوڑ دیندن اس اصول تے انہاں عمل کیتا تے بیماریاں اللہ تعالیٰ نے اس سنت دو تے عمل کرن دی وجہ تو اللہ نے بیماریاں انہاں تو دور فرما چھوڑیاں اے بھی تن رمضان شریف سبق دیتا ہے لہٰذا کم خوردن کم کھانا اور کم گفتن کم بولنا ابرنا بھی کم چاہیے یہ بھی ایک خاص آدمی دے عزت تے وقار نو یہ برقرار رکھ دے پہاڑاں دی حیبت کس طرح پہاڑاں دی حیبت ہے بول دے نہیں یہ انہاں دی جڑی خاموشی ہے پہاڑاں دی یہ ساڈے تے چھائی ہوئی ہے تا اللہ تعالیٰ نے خاموشی دے وچ حیبت رکھی ہے داشت رکھی ہے اس واسطے کہ جڑا زیادہ بول سی ہر کہن نال ہر آندے ویندے بندے نال بولن 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 وہ اپنا وقار کھو باندھ ہے اپنی عزت کھو باندھ ہے اپنی داشت ختم کر باندھ ہے اگر وہ بہت زیادہ بولن لگ گیا ہے اور چھوڑو استاد اور طالب علم دا